آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ پارلیمانی قائمہ کمیٹی آج یکساں سول کوڈ پر فریقوں کی رائے جاننے کے لیے ایک میٹنگ کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام نئی دلی میں مرکزی وزراء کونسل کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ بھارت اور ویتنام نے قانون و انصاف کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ چناؤ کمیشن نے ایک ویب پورٹل کا آغاز کیا ہے جس پر سیاسی پارٹیاں ان کو ملنے والے عطیات سے متعلق رپورٹ، آڈٹ کیے گئے سالانہ کھاتوں اور انتخابات سے متعلق اخراجات کے گوشواروں کی تفصیلات درج کر سکیں گی۔ اور کرکٹ میں بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے بنگلہ دیش کے آئندہ دورے کے لیے بھارتی خواتین کی ایک روزہ اور T20 ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ عملے، عوامی شکایات اور قانون و انصاف سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی آج یکساں سول کوڈ UCC کے بارے میں ایک میٹنگ کا انعقاد کرے گی۔ کمیٹی کے سربراہ اور بی جے پی کے راجیہ سبھا کے ممبر پارلیمنٹ سشیل مودی نے بتایا کہ یہ کمیٹی اس معاملے میں متعلقہ فریقوں کے نظریات حاصل کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمیٹی کی میٹنگ غیر سیاسی ہے کیونکہ کمیٹی میں سبھی سیاسی پارٹیوں کے ارکان شامل ہیں۔ UCC نے شہریوں کے ایسے ذاتی قوانین تشکیل دینے اور ان پر عمل کرنے کی تجویز پیش کی تھی جن کا اطلاق شہریوں کے مذہب، جنس، صنف اور ذاتی جنسی ترجیح سے قطع نظر مساویانہ طور پر ہوگا۔ فی الحال مختلف برادریوں کے ذاتی قوانین ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق لاگو ہوتے ہیں۔ پچھلے ماہ کی 14 تاریخ کو بھارت کے لاء کمیشن نے UCC کا جائزہ لینے کے لیے عوام اور تسلیم شدہ مذہبی تنظیموں کے نظریات اور خیالات طلب کیے تھے۔ لوگ اس ماہ کی 14 تاریخ تک اس سلسلے میں اپنے خیالات بھیج سکتے ہیں۔ اس دوران مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ بہت سی پارٹیاں یکساں سول کوڈ پر BJP کا ساتھ دیں گی۔ یکساں سول کوڈ بھارتی آئین کی دفعہ 44 کے تحت آتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ملک اپنے تمام شہریوں کے لیے ایک یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش کرے گا۔ اس ضابطے میں بھارت کے لیے ایک قانون تشکیل دینے کے لیے کہا گیا ہے جو شادی بیاہ، طلاق، وراثت اور گود لینے جیسے معاملات میں سبھی مذہبی برادریوں پر نافذ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام نئی دلی میں اپنے وزیروں کی کونسل کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق امید ہے کہ یہ میٹنگ قومی راجدھانی کے پرگتی میدان میں حال ہی میں تعمیر کیے گئے کنونشن سینٹر میں منعقد کی جائے گی۔ اس مرکز میں ستمبر میں G20 سربراہ کانفرنس کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ وزیروں کی مرکزی کونسل کی دوسری میٹنگ ہوگی۔ مرکزی بجٹ پیش ہونے سے قبل گزشتہ جنوری میں وزیر اعظم نے اس طرح کی میٹنگ کی تھی۔ یہ میٹنگ 2024 لوک سبھا انتخابات کے لیے پارٹی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے گزشتہ بدھ کے روز وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر منعقدہ BJP کے سینئر لیڈروں کی میٹنگ کے بعد طلب کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں وزیر داخلہ امت شاہ، BJP کے صدر JP نڈا اور پارٹی کے دیگر سینئر رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ جولائی 2021 میں کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کی گئی تھی جب 12 وزیروں کو مودی حکومت نے ہٹایا تھا اور 17 نئے وزیروں کو حلف دلایا گیا تھا۔ پہلے کی گئی رد و بدل کے دوران روی شنکر پرساد، ہرش وردھن، پرکاش جاوڑیکر، رمیش پوکھریال نشنک اور سنتوش گنگوار کو کابینہ سے ہٹایا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گرو پورنیما کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے اس موقع پر اپنے ہم وطنوں کو ٹوئٹر پر مبارکباد دی ہے۔ گرو پورنیما گروؤں، تعلیمی اور روحانی اساتذہ کے تئیں اظہار تشکر اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک اہم تہوار ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل حیدرآباد میں الوری سیتارام راجو کے 125ویں یوم پیدائش کی تقریبات کی اختتامی تقریب میں شامل ہوں گی۔ وہ حیدرآباد کے گاچی باؤلی میں منعقدہ تقریب کی صدارت کریں گی اور خطاب بھی کریں گی۔ راشٹرپتی بھون کے مطابق صدر جمہوریہ کرناٹک، تلنگانہ اور مہاراشٹر کے اپنے 3 روزہ سرکاری دورے کے حصے کے طور پر کل صبح حیدرآباد پہنچیں گی۔ اس دوران تلنگانہ کے ریاستی حکام نے صدر جمہوریہ کے دورے کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ سیاحت کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار تلنگانہ میں بنیادی ڈھانچے کی مزید سہولیات فراہم کرنے کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ ہنومان کونڈا میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجوزہ علاقائی رنگ روڈ ریاست کے لیے ایک بڑی تبدیلی کا باعث ہوگی۔
وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کے لیے کی جانے والے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ جناب مودی اس مہینے کی 8 تاریخ کو قاضی پیٹ میں ایک بڑے ٹیکسٹائل پارک اور ریلوے کے مرمت وغیرہ کی یونٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جناب کشن ریڈی نے بتایا کہ جیسے ہی تلنگانہ سرکار مطلوبہ اراضی دستیاب کرائے گی، مرکز جتنا جلد ہو سکے گا علاقائی رنگ روڈ کا کام شروع کر دے گا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور ویتنام نے قانون و انصاف کے شعبے میں تعاون کی خاطر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقوں نے مفاہمت ناموں سمیت قانون و انصاف کے شعبے میں وسیع تر تعاون پر تبادلہ خیال کو آگے بڑھانے کے لیے سرکاری سطح کی بات چیت پر اتفاق کیا۔ قانون و انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال اور ویتنام کے وزیر قانون لی تھانگ لونگ کے درمیان نئی دلی میں ایک 2 طرفہ میٹنگ ہوئی۔ یہ میٹنگ دونوں ملکوں کے درمیان قانون و انصاف کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے کی خاطر ایک مفاہمت نامے کے امکانات کی کوششوں کے لیے سود مند ثابت ہوئی۔ میٹنگ کے دوران جناب میگھوال نے دونوں ملکوں کے درمیان قریبی دوستانہ تعلقات کا ذکر کیا جو گزشتہ 50 برس سے بھی زیادہ عرصے سے قائم ہیں۔ سیاسی پارٹیاں اب اپنے مالیاتی اکاؤنٹس چناؤ کمیشن کو آن لائن وسیلے سے جمع کروا سکیں گی۔ انتخابی کمیشن نے سیاسی پارٹیوں کے لیے عطیات سے متعلق رپورٹ، آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹ اور انتخابی اخراجات کے گوشوارے داخل کرنے کے لیے ایک ویب پورٹل شروع کیا ہے۔ عوامی نمائندگی قانون اور شفافیت سے متعلق رہنما خطوط کے مطابق یہ مالیاتی گوشوارے سیاسی پارٹیوں کو وقتاً فوقتاً چناؤ کمیشن میں جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو تحریر کردہ ایک خط میں چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ یہ سہولت سیاسی پارٹیوں کو رپورٹس کی فزیکل فائلنگ میں درپیش مشکلات پر قابو پانے اور مالیاتی گوشوارے کو بروقت داخل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے فراہم کی گئی ہے۔ توقع ہے کہ عدد و شمار کی آن لائن دستیابی سے عمل آوری اور شفافیت کی سطح میں اضافہ ہوگا۔ اس پورٹل پر رجسٹرڈ موبائل نمبر اور سیاسی پارٹیوں کے مجاز نمائندوں کے لیے رجسٹرڈ ای میل پیغامات کی شکل میں یاد دہانی کرانے کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ چناؤ سے متعلق ادارے نے کہا ہے کہ وہ سیاسی پارٹیاں جو مالیاتی رپورٹس آن لائن طریقے سے فائل نہیں کرنا چاہتی ہیں انہیں آن لائن فائل نہ کرنے کی وجوہات تحریری طور پر بتانی ہوگی اور وہ سی ڈیز اور پین ڈرائیو کے ساتھ ہارڈ کاپی میں اپنی رپورٹس فائل کرنا جاری رکھ سکتی ہیں۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت سٹارٹ اپ 20 شکھر سربراہ کانفرنس آج ہریانہ کے گروگرام میں شروع ہوئی۔ سٹارٹ اپ 20 کا رابطہ گروپ اس 2 روزہ سٹارٹ اپ شکھر سربراہ کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے وزیر مملکت سوم پرکاش نے کہا کہ ایک ثقافتی طور پر حساس سٹارٹ اپ ایکو نظام کے قیام میں تعلیم اور بیداری اہم رول ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختراع کے عالمی اشاریے میں حالیہ عرصے میں بھارت کی بہتری منفرد سٹارٹ اپ ایکو نظام کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ جناب پرکاش نے کہا کہ سٹارٹ اپ 20 G20 ملکوں میں کاروبار کے لیے ایک سازگار ماحول قائم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بھارت کے کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے بنگلہ دیش کے دورے کے لیے 1 روزہ میچوں اور 2020 میچوں کے لیے بھارتی خواتین ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے۔ BCCI نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے میرپور میں شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں 3 1 روزہ میچ اور 3 ہی 2020 میچ کھیلے جائیں گے۔ ان میچوں میں ہرمن پریت کور بھارتی ٹیم کی کمان سنبھالیں گی جبکہ سمرتی مندھانا نائب کپتان ہوں گی۔ بھارتی خواتین ٹیم کے دورے کا آغاز 2020 میچوں کی سیریز سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمانی قائمہ کمیٹی آج یکساں سول کوڈ پر فریقوں کی رائے جاننے کے لیے ایک میٹنگ کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام نئی دلی میں مرکزی وزراء کونسل کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ بھارت اور ویتنام نے قانون و انصاف کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ چناؤ کمیشن نے ایک ویب پورٹل کا آغاز کیا ہے جس پر سیاسی پارٹیاں ان کو ملنے والے عطیات سے متعلق رپورٹ، آڈٹ کیے گئے سالانہ کھاتوں اور انتخابات سے متعلق اخراجات کے گوشواروں کی تفصیلات درج کر سکیں گی۔ اور کرکٹ میں بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ نے بنگلہ دیش کے آئندہ دورے کے لیے بھارتی خواتین کی 1 روزہ اور 2020 ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔